حکیم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے اصحاب کو سمجھایا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور مراد، پہلی تفسیر تو بالقرآن ہی ہوتی ہے، ویسے تفسیر قرآن اپنی خود کر دیتا ہے کسی دوسری آیت سے، اور دوسری قسم حدیث کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول خود وضاحت فرما دیتے ہیں کسی بات کی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا سرے سے، اور اگر پوچھا جائے تو پھر وہی بات کہ ہم قرآن کیسے پڑھیں ہمیں مشکل لگتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس تو یہ مسئلہ ہے کہ ہماری عمر گزر گئی پڑھنے کی۔ پڑھنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، اس میں آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو قحافہ بھی مشرف میں اسلام ہوئے تو 70 سے زیادہ ان کی عمر تھی، حضور علیہ السلام نے اسی وقت ان کو علم حاصل کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ دیگر اصحاب کی بھی مثالیں موجود ہیں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن ہر وقت کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنا، پہلے تو پڑھنا، پھر دوسرا اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو یعنی باقاعدہ تلاوت اس طرح کرنا جس طرح قرآن کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں آج کل تراویح میں بھی چلیں ضمنی طور پر ایک بات کہ تراویح میں جو حفاظ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مشورہ ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ وہ قرآن ختم کرنا تو سنت ہے، لیکن ورتل القرآن ترتیلا تو یہ حکم ہے ہمارے لیے، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن ہمارا قرآن کیسے جو ہم پڑھتے ہیں پیچھے والوں کو کچھ معلوم نہیں، ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس میں بہت سے ان قراء کا قصور ہے جو بچوں کو یہ سمجھاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا آپ اس طرح پڑھیں گے تو یہ معنی فاسد ہو جائیں گے۔ صاد سین ثا ذال زا ان تمام چیزوں کا فرق نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پر معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ تو سنت پوری کرنے کے لیے واجب اور فرض کو بھی ترک کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو قرآن اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اور ویسے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم من حیث القوم جہالت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور سنی سنائی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا بہت سے لوگوں کو، حالانکہ سورۃ فاتحہ آپ نے غور کیا ہوگا نماز کی ہر رکعت میں تقریباً ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے صرف قرات نہ کریں، وہ تو قرآن کا حکم ہے، تو باقی منفرد تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ لیکن ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھنے کے باوجود اس کے معنی سے بے خبر ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ مجھ سے اگر مانگنا ہے تو اس طرح مانگو، تو ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ کہ ہم نے کس طرح مانگنا ہے۔ اگر مانگنے والا اس انداز سے مانگے مجھے دے دو، جلدی دے دو، مجھے یہ دے دو، وہ دے دو، تو دینے والا محسوس کر سکتا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ دلوں کے احوال، زبان کی حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تو اس لیے قرآن پڑھیں، آرام سے پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے ہاں حفاظ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی قرات ہے؟ اس پر کیا ثواب ملے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، تو ہمیں قرآن ایسے پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اگر میں نے پڑھا ہے تو آپ سن کر آپ کو اطمینان بھی ہوگا، اور آپ لفظ بھی سمجھ رہے ہیں اور ان کے معنی بھی نہیں بدلے۔ تو جیسے پہلے میں نے پڑھ کے عرض کیا، یہ ہمارا یہ ہماری مطلب روٹین ہے، پریکٹس ہے ہمارے حفاظ کی، تراویح پڑھانے والوں کی، اور جیتے رہیں وہ نمازی کہ آپ سب بس کسی طرح مخاطب ہو، بس ختم قرآن کرنا جی، پگ بننی ہے ایسا جناب، مٹھائی ونڈنی ہے، لوگوں کو دسنا ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے تو پھر اس طرح کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت راضی ہوگا جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، حضور کے صحابہ نے قرآن پڑھ کے بتایا ہے، اس طرح قرآن پڑھیں۔
تو ہم قرآن سے ظاہری طور پر بھی دور ہیں اور باطنی طور پر اس کے مفہوم سے، معنی سے، اس کے احکام سے بھی دور ہیں۔